S-400 इंडिया जारी बात है वो ले रहा है, एक तो उनके पास पैसे हैं, ये एक अच्छा डिफेंस सिस्टम कहा जा रहा है जिसको पाकिस्तान भी खरीदना तो चाहता था, लेकिन ऑब्वियसली हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं, दैट इज अ रियलिटी। इंडिया की जो बाइंग कैपेसिटी इतनी बड़ी है कि इंडिया अगले 8 साल में 120-30 अरब डॉलर का असला खरीद रहा है। इंडिया जो है वो S-400 मिसाइल सिस्टम जो है वो ले रहा है रशिया से, और क्योंकि कोरोना चल रहा है, लेकिन कोविड-19 के बावजूद, इसके बावजूद 100 से ज्यादा जो इंडियन एयरफोर्स के लोग हैं वो मौजूद हैं रशिया के अंदर, ताकि वो इसकी ट्रेनिंग और जो है वो उसको समझ सकें, ट्रेनिंग ले सकें। और अब ये इसके बहुत सारे सिनेरियो हैं। S-400 इंडिया जारी बात है वो ले रहा है, एक तो उनके पास पैसे हैं, वो ले सकते हैं, बड़ा दे गॉट, वो कहते हैं कि जी हम जहाँ जाते हैं हम पैसे टेबल पे रखते हैं और हम ले लेते हैं। दूसरा ये है कि S-400 उनकी जो डिफेंस की नीड्स है वो भी पूरा करता है, क्योंकि जो S-400 है वो कैपेबल है इनकमिंग होस्टाइल एयरक्राफ्ट की जो मिसाइल्स हैं उनको डैमेज करने में। फिर ड्रोन्स जो आते हैं तकरीबन 2 किलोमीटर से 400 किलोमीटर तक की रेंज के दरमियान जो ड्रोन है उनको भी वो टारगेट कर लेता है, और तकरीबन ये इसकी जो ट्रैकिंग कैपेबिलिटी है वो तकरीबन 600 किलोमीटर तक है। इसकी जारी बात है जो इसकी डिलीवरी है वो तो 2020 में होनी थी, लेकिन पेमेंट्स नहीं हो सकी क्योंकि यूएस ने सैंक्शंस लगाई हुई हैं रशिया के ऊपर, तो बड़े इसके मसाइल हैं। ये एक अच्छा डिफेंस सिस्टम कहा जा रहा है जिसको पाकिस्तान भी खरीदना तो चाहता था, लेकिन ऑब्वियसली हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं, दैट इज अ रियलिटी। कहा जाता है कि S-400 जो है वो तकरीबन पाकिस्तानी कोई तकरीबन 1 अरब डॉलर का एक जो उसका यूनिट है वो मिलता है। पहले ये S-300 था, ये उसी फैमिली से S-400 है। कहा तो ये जाता है कि जो रशिया है उसने खुद अपने लिए S-500 डेवलप कर लिया हुआ है, और जो कि S-400 से भी जो है कोई 2.5 टाइम्स ज्यादा फास्टर है। अब जारी बात है इसको इस मिसाइल कैपेबिलिटी को, इस एयर डिफेंस सिस्टम को रखना आम बात नहीं है, क्योंकि इसके लिए आपके पास पॉलिटिकल मसल्स चाहिए, आपकी स्ट्रेटेजिक कैपेसिटी चाहिए, और आपकी फाइनेंशियल जो कैपेसिटी वो चाहिए। इससे पहले अगर आपको याद हो कि अमेरिका ने टर्की के ऊपर भी सैंक्शंस इंपोज की कि जी आप S-400 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि अमेरिका का एक लॉ है जिसे कहते हैं काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट, काटसा के नाम से। ये इस लॉ के तहत वो जो भी ममालिक जो हैं वो ट्रेड करेंगे रशिया के साथ, उनको वो इसमें पनिश करते हैं, पेनलाइज करते हैं। लेकिन ये इंडिया के हवाले से बड़ा एक सीरियस इस पे वो कंसर्न आता है कि क्या अमेरिका जो है वो इंडिया को टफ टाइम दे पाएगा, क्या अमेरिका जो है इंडिया को कह सकता है कि आप ये मिसाइल, ये जो एयर डिफेंस सिस्टम है ये नहीं खरीद सकते, और किस हद तक इंडिया को प्रेशराइज कर सकता है। मुझे इस तरह लगता है कि एक तरफ तो अमेरिका को इंडिया की जरूरत है इंडो पैसिफिक में, क्योंकि अमेरिका अपना सारे का सारा जो स्ट्रेटेजिक पॉलिटिकल मिलिट्री कैपिटल है वो इंडो पैसिफिक में इन्वेस्ट करना चाह रहा है। और ये कहा जा रहा है कि जो अमेरिकन आर्मी है वो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स के जो पैकेज है वो ले रही है, अमेरिका कांग्रेस के सामने वो रख रही है कि हमें किस तरह जो है वो इंगेज करना है चाइना को। अभी देखें कि, और उसके लिए उनको एक पोटेंशियल पावर चाहिए, एंड इंडिया इज अ पोटेंशियल पावर फॉर दैट, इसमें कोई शक नहीं है। इंडिया के अंदर वो कैपेसिटी कैपेबिलिटी है कि वो उसको वो ले रहे हैं एज ए पार्टनर टू इंगेज टू डील विद चाइना। गो के इंडिया इस बात में स्मार्ट हैं, और ये यहाँ इंडिया के अंदर बहुत बड़ी डिबेट चल रही है कि हमें वी शुड नॉट बी इन अमेरिकाज, जो हमें कोई इस तरह इनसर्कल ना कर ले, या हमें इस तरह वो किसी जाल में ना फंसा ले कि हम चाइना के साथ लड़ते रहें, या हमें जिस तरह
بہت سارے ممالک کو کولڈ وار کے زمانے میں امریکہ نے رشیا کے اگینسٹ کھڑا کرنے کی کوشش کی اور وہاں پہ انوائرمنٹ خراب ہو جس طرح کہ پاکستان تھا. سو انڈیا ڈزنٹ وانٹ ٹو ریپیٹ دیٹ مسٹیک. سو انڈیا اپنی آپشنز اوپن بھی رکھنا چاہتا ہے, جو کہ آبویسلی انڈیا کے لیے ایک ان کی ضرورت بھی ہے اور وہ چاہتے بھی ہیں. اگر انڈیا کو دیکھا جائے اس حوالے سے, جو انڈیا ہے اس نے اپنی جو مارکیٹ ہے, اپنی جو ویپنز پروکیورمنٹ ہے, اس کو بڑا اٹونومس رکھنے کی کوشش کی ہے, جو میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا کے لیے ایک بہت بڑی بات ہے. وہ اس طرح کہ اگر آپ دیکھیں کہ جو رشیا سے جو ویپنز پروکیور کرتا رہا ہے انڈیا, وہ تقریباً پہلے 72% اگر ویپنز پروکیور کر رہا تھا, تو وہ 56% جو ویپنز ہے وہ پروکیور کر رہا ہے. یہ اسٹاک ہوم انسٹیٹیوٹ آف پیس ریسرچ انسٹیٹیوٹ جو ہے, یہ اس کی رپورٹ ہے جس کا نام ہے ٹرینڈز ان انٹرنیشنل آرمز ٹرانسفر 2019 کے نام سے, اور یہ ایک اینول رپورٹ جو سپری کی طرف سے آتی ہے. اور انڈیا دنیا کے جو 5 بڑے آرمز امپورٹر میں بھی تھا. سو انڈیا نے کیا کیا کہ انڈیا اپنے آپ کو صرف رشیا سے نکال کے اب وہ فرانس کے پاس بھی چلا گیا, امریکہ کے پاس بھی چلا گیا ہے, اور یورپین مارکیٹس کے پاس چلا گیا ہے, اسرائیل کے پاس چلا گیا ہے. تو انڈیا نے یہ سوچا کہ ہم کیوں اگر امریکہ کے زیر سایہ رہیں گے تو ہمیں تو اس طرح کے بینیفٹس نہیں ملنے والے, اور جو باقی ممالک ہیں وہاں سے ہم جو تعلقات خراب کر بیٹھیں گے. کیونکہ یہ جو ٹرانس اٹلانٹک پارٹنرشپ اس وقت ہم امریکہ کی اور جو یورپین ممالک کی دیکھ رہے ہیں, ان میں ایک چیز سامنے آ رہی ہے کہ ود ان یہ ٹرانس اٹلانٹک پارٹنرشپ کے اندر بھی ڈسکنیکٹ ہے, اور وہ جو ڈسکنیکٹ ہے وہ بہت زیادہ ہلکا جسے کہ نا سویئر بھی ہوتا جا رہا ہے. وہ اس طرح کہ جو یورپینز ہیں, پرٹیکولرلی فرینچ اینڈ جرمن, وہ ٹائم اینڈ اگین یہ فیل کروا رہے ہیں امریکہ کو کہ بھائی آپ جو ہے وہ جا رہے ہو انڈو پیسفک میں, اور ہمیں آپ نے پوچھا ہی نہیں ہے, اور آپ وہاں پہ اپنی مرضی کا ایک انوائرمنٹ کریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہو. ہمارے جو کنسرنس ہیں, ہماری جو سیکیورٹی ہے, اس کا کیا بنے گا, ہمارے جو چائنا کے ساتھ تعلقات ہیں اس کو آپ کس طرح لے کے جا رہے ہیں, اور آپ صرف جاپان, آسٹریلیا اور انڈیا کے ساتھ مل کے ایک نیا سسٹم کرافٹ کر رہے ہیں. اب انڈیا اس چیز کو سمجھتے ہوئے انڈیا اپنے آپ کو ملٹیپل آپشن سامنے رکھنا چاہ رہا ہے, جو کہ انتہائی وائز اپروچ ہے ان میری انڈرسٹینڈنگ کے اندر. سو S-400 لینا, رشیا سے امریکہ سے باقی ٹیکنالوجی لیتے رہنا, فرانس سے رافیل لیتے رہنا, اسرائیل سے چیزیں لیتے رہنا, اور بہت سارے یورپین ممالک سے لیتے رہنا. بلکہ میں نے تو یہ بھی سنا ہے کہ انڈینز جو ہیں وہ دے آر اسمارٹ انف کہ وہ جہاں جاتے ہیں, اور یہ میرے فرسٹ ہینڈ سورسز ہیں, دس از ناٹ, میں نے کہیں پڑھا نہیں ہے, مجھے آئی ہیو بین ٹولڈ کہ انڈینز جو ہیں وہ یورپین مارکیٹس میں یہ کہتے ہیں جو جہاں سے یہ ویپنز خریدتے ہیں کہ اگر آپ نے پاکستان کو کوئی ویپنز دیے تو پھر ہم آپ سے نہیں خریدیں گے. سو اس حد تک انڈیا جو ہے وہ مارکیٹ کے اوپر منوپلی کر رہا ہے کہ انڈیا از سچ اے سیریس بائر کہ وہ جو پاکستان جیسا ملک جو ہے, جو ان کا حریف ہے, رائیول ہے, ظاہری بات ہے, اس کو وہ چاہتے ہیں کہ انڈیا باقی ممالک کو اسلحہ نہ بیچے. اب ہمارے ساری بات ہے, فائنینشیل چیلنجز بھی ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ ہم ڈومیسٹک انڈسٹری پہ فوکس کرتے ہیں تاکہ ہم زیادہ لوکل اسلحہ بنا سکیں اور ہمیں پیسے بھی باہر نہ بیچنے پڑیں, اور ہم جتنی بھی کیپیسٹی ہماری ہے ہم انٹرنلی اپنے آپ کو ویپنز جو ہے وہ پروکیور ویپنز اپنے بنا سکیں. اور انڈیا بھی, اور ہم ایکسپورٹ کرنا چاہتے ہیں. انڈیا بھی بائی دا وے بائنگ سے ایکسپورٹ کی طرف جا رہا ہے. گو کہ میں نے آپ کو ریسنٹلی ایک میں نے ویلاگ میں کہا تھا کہ انڈیا کی جو بائنگ کیپیسٹی اتنی بڑی ہے کہ انڈیا اگلے 8 سال میں $120-30 ارب کا اسلحہ خرید رہا ہے. سو یہ پاکستان نے فیصلہ کر لیا ہوا کہ ہم نے اس میں نہیں جانا. اور جو دوسرا ایک انڈیا کا, انہوں نے ایک جو نیوکلیر پاورڈ سب میرین جو ہے وہ بھی بنائی ہوئی ہے, اور وہ جو ایک انڈیا اس بڑی چیز میں جا رہا ہے, تو پاکستان جو ہے اس کا بھی کوئی نہیں سمجھتا کہ شاید ہمیں اتنا زیادہ ڈیفینس پہ اس طرح خرچہ کرنا چاہیے کہ ہماری جو ہمارے جو امبیلنس ہے وہ بڑھتا رہے. اور ابھی ریسنٹلی پاکستان کی جو فائنینشیل پوزیشن ہے وہ بھی اس طرح کہ ہم کوئی زیادہ لمبے چوڑے آرمز پروکیورمنٹ نہیں کر سکتے. اور یہ ایک ظاہر بات ہے کانشیس ڈیسیژنز بھی ہے, فیصلہ بھی ہے, ہماری لمیٹیشنز بھی ہیں, اور ہمارے پاس اس طرح ریسورسز بھی نہیں ہیں, تو ہمیں اسی طرح جو ہے وہ کرنا ہے. سو دس از سم تھنگ وچ از ویری انٹرسٹنگ کہ S-400 انڈیا آ رہا ہے ڈسپائٹ کووڈ ریسٹرکشنز, ڈسپائٹ کووڈ کے چیلنجز کی وجہ سے, بیکاز انڈیا نے ایک چیز تو انڈرسٹینڈ کر لی ہے کہ
بھلے چائنا کے ساتھ جو حالات خراب ہوئے، پاکستان کے ساتھ حالات خراب ہوئے، سو انڈیا از اٹ سیلف ریئلائزنگ کہ ہمیں چیزوں کو نارملائز بھی کرتے جانا ہے اور اپنی ملٹری کیپیبلٹی کو بھی بلڈ کرنا ہے، اور انڈیا از ان ایڈوانٹیجس پوزیشن ایٹ دس مومنٹ. سو ایٹ دس پوائنٹ وٹ از ریکوائرڈ فار پاکستان از کہ پاکستان کو اپنی آپشنس کو اوپن کرنا پڑے گا.